صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم شکر ہے کہ آج ہم تمام روزے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور پھر روزے کی حالت میں ہم نے مل کر کے امام صاحب کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب کی. اور پھر اس کے بعد زندگی میں پہلی بار ہم قرآن مجید کے لیے مل بیٹھ کر کے ایک ایک لفظ کو دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ نے ہمارا وقت قبول کر کے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. اس پہ اللہ کا کرم ہے، شکر جالائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے سامنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. قرآن کے سامنے بیٹھنا آسان کام نہیں ہے. سب سے مشکل ترین کام کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا، بیٹھنا. کیونکہ شیطان ہر طرف سے وار کرتا ہے کہ اب تم پڑھ نہیں سکتے ہو، تمہاری عمر گزر گئی، اب تم کس سے پڑھو گے، پتنی عالم ہوں گے، یہ کس فرقے کا ہوگا. بہت ساری باتیں آپ کے دل میں شیطان ڈالے گا اور ہر طریقے سے وار کرے گا کہ شیطان قرآن سے ان کو دور کر دے. قرآن کے قریب اگر یہ ہوں گے تو یہ ایک ہو جائیں گے، اور یہ قرآن سے دور ہوں گے تو بہتر رہیں گے، ایک دوسرے سے دور رہیں گے. یہی وجہ ہے مسلمانوں میں اتفاق کیوں نہیں ہے کہ ہم قرآن سے قریب نہیں ہوئے. آج آپ قرآن کے قریب ہیں، ہمارے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہے. اب آپ ترجمے کو دیکھیں گے تو آپ بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے. اور یقین کریں کہ جن راتوں کے لیے متقبین حضرات آئے ہیں کہ وہ رات ہمیں مل جائے، بلکہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ یہ راتیں ہمیں مل جائیں. 27ویں رات ہے، شب ہے، 23ویں ہے، 21ویں ہے، 25ویں ہے، وہ تلاش کر رہے ہیں. آپ یقین کریں یہ رات ان لوگوں کو مل جاتی ہے جن لوگوں کا ملاپ قرآن سے ہو جاتا ہے. اگر آپ کا تعلق قرآن سے بڑھ گیا ہے تو آپ کو رات مل گئی ہے. قرآن سے تعلق دور ہو گیا تو وہ رات نہیں ملے گی. آپ پورے زندگی کا جائزہ لیں گے کہ یار رمضان میں میں قرآن سے بہت قریب ہو گیا، تو یہ گویا وہ رات آپ کو ملی ہے. اور یہ رات اس لیے بابرکت ہوئی ہے کہ اس میں قرآن اترا ہے. یہ مہینہ اس لیے بابرکت ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. اب جب میرے اور آپ کے دل میں قرآن اتر جائے گا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ برکت والے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو اس لیے آج آپ ان آیات کو سمجھ کر کے جائیں گے. ٹائم دیں گے مجھے 15 منٹ دینے آپ نے، اور 15 منٹ میں اپنی فکر سوچ کو باہر نہیں لے جائیں. اللہ کے لیے یہ سوچ یہاں لگا دیں گے وعدہ ہے. اور جب آپ یہاں سے جائیں گے تو یہ آیات آپ کو یاد ہو جائیں. میں بھی اس طرح پڑھاؤں گا کہ آپ کو یاد ہو جائے. تو اب ترجمے کی طرف جاتے ہیں. اتنا سے شروع ہوتا ہے کہ بے شک. آگے لفظ کیا ہے؟ المنافقین. یہ لفظ ال-ارادہ ہے، میم ارادہ ہے، نافق ارادہ ہے، اور یا نون کیا ہے؟ اصل لفظ درمیان میں جو ہے نا منافق کا، اور یہ روٹ ورڈ کے لحاظ سے نفع کا ہے. یعنی اللہ کے راستے میں انفاق کرنا، اس کو بھی کہتے ہیں. اور ایک منافق کو بھی نفع کا کہتے ہیں. وہ نفع کا کیا ہے کہ اس کان سے سن لے اور اس کان سے یہ منافق ہے. دل میں کچھ زبان پہ، لیکن جب پیسہ آ جائے ادھر سے آ جائے اور ایک دل میں نہ رہے بلکہ ادھر سے چلا جائے تو اس کو انفاق کہتے ہیں. دو طریقے: پیسہ آیا دل میں جمع نہیں کیا بلکہ آگے اپنے بھائی کو، اس کو انفاق کہتے ہیں، خرچ کرنا. اور جو قرآن کو سنے اور اس کان سے نکالے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. جس کی زبان، اس کا دل، یعنی دو نمبری ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلب بے شک منافق جو ہے پھر در کے ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟
کے نچلے درجے میں یہ نچلا رقم درجے میں یعنی گہرائی کے نیچے درجے میں. اچھا الاسفل کے معنی کہتے ہیں یہ ضلالت کو کہتے ہیں بہت نیچے. اچھا یہ درکا ہے, درکا ایک درکا ہے, درکا سیڑھی کو کہتے ہیں, وہ سیڑھی جو نیچے کی طرف جائے, جو مکان کے نیچے کی طرف جائے وہ کیا ہے, درکا. اور ایک اور ہوتی ہے سیڑھی, اس کو درجہ کہتے ہیں. یہ اوپر کی طرف جانے والی سیڑھی ہوتی ہے, یہ نیچے کی طرف آنے والی سیڑھی. تو منافق ہمیشہ نیچے کی طرف جانے والا ہوتا ہے, وہ اوپر نہیں جا سکتا, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے, آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے. لیکن جو مومنین ہوتے ہیں ان کا درجہ کیا ہوتا ہے, بلند ہوتا ہے. من النار, آگ کے, یعنی آگ کے نچلے درجے میں ہوں گے. یہ تباہ لوگ ہیں منافق. ان کی پہچان کیا ہوگی, ولن تجد, اور ہرگز نہیں, تا کے معنی تو, وجدہ کے معنی پاؤ گے, لہم, ان منافقوں کے لیے, نصیرا, کسی طرح کا مددگار. ان کا کوئی مددگار, اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایک شخص منافق ہے تو آپ اس کے ساتھ لین دین کرو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جھٹکار دیتا ہے, تو کوئی اس کا مددگار نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں. اس سے بچنا ہے. اب اس منافقت سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ کیسے بچیں گے, کیونکہ سب سے بڑا عالم کون ہے, اللہ. وہی راستہ دکھائے گا نا. وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. وہ کہتے ہیں کہ منافق بن کر میرے پاس نہیں آنا, آپ نے مومن بن کر کے آنا ہے. اب مومن کیسے بنو گے, الا الذین, مگر وہ لوگ, تابو, یہ جمع کے لیے, جنہوں نے توبہ کی. وہ لوگ جنہوں نے توبہ, کس کو کہتے ہیں, اپنے کام سے, غلط کام سے واپس ہوئے. توبہ کہتے ہیں اتنا نہیں کام پکڑنے کو. توبہ اس کو کہتے ہیں کہ جب غلط راستے پہ جا رہے تھے اور اس راستے سے, یہاں ہم جا رہے تھے نارتا زوان کی طرف اور چل پڑے گلشن اقبال کی طرف, تو اب گلشن اقبال سے کیا کرو گے, واپس لوٹ لیں گے نہیں, جانا تو نارت کی طرف ہے, ہم تو غلط گئے. تو یہ واپس آنے کو کہتے توبہ, جنہوں نے توبہ کی. آگے یہ ماضی کا سیدھا استعمال ہو رہا ہے, جنہوں نے توبہ کی, توبہ کریں گے نہیں, آگے توبہ کے ختم, آپ نہیں جاؤ. وہ اصلحوا, اور جنہوں نے اپنی اصلاح کی. اپنی اصلاح کیا ہے, وہ جو اپنی اصلاح کرنے لگے. اصلاح کیا ہوتی ہے, یعنی توبہ کیوں واپس ہوا کہ میں قرآن کے ساتھ نہیں تھا, ہمیں قرآن کے لیے واپس لوٹا. اب جب قرآن کے لیے واپس لوٹا تو میں کیا کروں گا, اپنی غلطیوں کی کیا اصلاح کروں گے. غلط پڑھ رہا تھا قرآن کو, اب صحیح پڑھوں گا. اب میں اس کو سمجھ نہیں رہا تھا, اب سمجھنے لگ گیا, میری اصلاح ہو گئی. کسی سے معلومات دی کہ یار یہ لفظ میں بول رہا ہوں, غلط بول رہا ہوں, صحیح بول رہا ہوں, تو اپنی اصلاح میں لگ گیا. جس طرح آپ مکان خرید رہے ہیں تو آپ 10 آدمی سے پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے, تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے, امام صاحب سے پوچھیں گے, ان سے پوچھیں گے, ان سے پوچھیں گے, یار میں نے یہ لفظ میں صحیح کہہ رہا ہوں. وہ اصلحوا, یہ لفظ جو ہے یہ صلحہ سے, صلحہ صلاحیت سے, جنہوں نے اپنی صلاحیت پہچان لی. ہر ایک کے اندر صلاحیت موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ میرے اندر صلاحیت نہیں ہے, آپ کے اندر نہیں ہے. ہر ایک کو اللہ نے صلاحیت دی ہے. وہ صلاحیت آپ کے پاس امانت ہے.
کیا وہ صلاحیت کو استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جس دن آپ نے صلاحیت کا مظاہرہ کیا تو گویا آپ منافقت سے بچ گئے، وَاعْتَصَمُوا آگے گئے، اور مضبوطی سے تھام لیا باللہ اللہ کی رسی، اللہ کے کلام کو کیا کر دیا؟ مضبوطی سے پکڑنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ بچہ ہوتا ہے قرآن بتا کے پکڑ لیا، سب نے مل کر کے قرآن کے گرد گھیرا ڈالا اور سمجھنے لگے۔ وَاعْتَصِمُوا، یہ وَاعْتَصِمُوا نہیں ہے، وَاعْتَصَمُوا ہے، ایک اور جگہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وہ حکم ہے، یہ ماضی کا چیز ہے کہ جنہوں نے قرآن کے ساتھ جا کر کے اپنی دوستی قائم کر لی۔ جب آپ قرآن کے دوست بن گئے تو آپ کس کے دوست ہو گئے؟ تو اس قرآن سے جڑے رہو بس، یہ آپ کو رات مل گئی۔ اگر آپ نے چھوڑنے کا نہیں اہتمام کیا تو راتیں گزرتی جائیں گی جس طرح اور گزر گئی۔ آپ کی سب سے بہترین رات وہ ہوگی جس رات آپ نے قرآن پہ زیادہ غور کیا، سمجھنے کی کوشش کی۔ اور حدیث میں روایت میں ہے کہ ایک لمحے کے لیے قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا 1000 نفل نماز سے افضل عبادت ہے۔ قرآن کو سمجھنا کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ جس طرح آپ نے نماز پڑھی ہے نا فرض، آپ نے روزہ رکھا ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر عمل کا کام، فرض کا کام کیا ہے؟ قرآن کو سمجھ کر کے ہم نے قرآن کو کیا کر دیا؟ وہاں لگا دیا۔ پڑھنا بس پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ میں اس لیے لا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اور جنہوں نے قرآن کو کیا کر دیا؟ مضبوط سے، اور قرآن میں آئے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جس دن آپ لوگوں نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تمہارے اندر تفرقہ بازی غرور ختم، حسد ختم، بخل ختم، تمہارے دل کیا ہو جائیں گے؟ صاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو چاہتا ہے، اور جن کے دلوں میں قرآن کے لیے بغض ہو، بخیلی ہو، حسد ہو کہ میں نے نہیں پڑھنا، تو اللہ کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہا۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام کرے گا تو منافقت سے بچے گا۔ نمبر 1 توبہ، نمبر 2 اصلاح عمل، اور تیسرا کیا ہے؟ قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اور اب چوتھی بات کیا؟ یہ تیسری بات ہو گئی، یہ چوتھی بات وَأَخْلَصُوا، ہاں یہ لفظ کیا ہے؟ خلص آ گیا، اور جنہوں نے خالص کیا، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ قرآن کو پڑھا۔ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ صاف دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، آپ کہتے ہیں نا مخلص بن کر کے قرآن کو پڑھا، اور اس کے انہوں نے خالص کر دیا دینہم للہ، اللہ کے دین کو۔ اللہ کا دین کس میں ہے؟ بتائے ذرا، اللہ کا دین کس میں ہے؟ اللہ قرآن میں دین ہے۔ دین کس میں ہے؟ قرآن سے باہر دین نہیں ہے۔ امام صاحب بیٹھے ہوئے بتا دیں ہمیں کہ قرآن سے باہر دین نہیں ہے، سارا دین کس میں ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قرآن کے مطابق تھا یا کسی اور کی کتاب کے مطابق؟ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قرآن کے مطابق تھا تو آپ قرآن موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو جب مسلمان اس قرآن کے گرد جمع ہو جائیں گے تو سب ایک ہو جائیں گے، ان کا دل کیا ہو جائے گا؟ مخلص ہو جائے گا، خالص ہو جائیں گے، یعنی بدنیتی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گا۔ جب یہ 4 کام تم کر لو گے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو منافقت سے نکل کر کے کہاں گئے؟ مومن۔ اب آپ مومن ہیں، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ، بس یہی لوگ ہیں، پھر یہی وہ لوگ ہیں جو ساتھ ہیں کن کے؟ مومنوں۔ اب یہ مومنوں کی صف میں آ گئے۔ اگر یہ 4 کورس نہیں کریں گے تو وہ کس کے صف میں ہوں گے؟ منافق۔ اب آپ اس سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کام یہ کریں گے؟ نہیں کریں گے؟
نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اور بھائی یہ کام کرو گے، 4 کا نہیں کرو گے۔ پہلا کام کون سا کریں گے آپ؟ توبہ کر لیں، واپس آ جاؤ اپنی غلطی سے، اپنے زندگی آپ نے گزار دی، اپنے جناب غلط کاموں میں لگا دی، اپنے بہت برے دوستوں کے ساتھ۔ اب آپ ان دوستوں کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ دوستی کرنے لگے، تو آپ نے سب کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے، توبہ کرنا۔ پھر آپ نے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا ہے کہ آپ کی زبان کیسے چلتی ہے، گالی کے لیے، اللہ کے لیے کیسے چلاؤں گا یہ کام، یہ جھوٹ کے لیے کیسے چلتی ہے، یہ اللہ کے لیے کیسے چلاؤں۔ دل و دماغ میں برے خیالات آتے ہیں، آج میں قرآن کے خیالات اپنے دل میں کیا کرنا، تو یہ جب آپ کریں گے تو توبہ کی اور اپنی صلاحیت کا اظہار کیا، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور قرآن کو مضبوطی سے آپ نے کیا کر دیا۔ اب 24 گھنٹے ہیں دن رات میں، تو کیا 24 گھنٹوں میں زکوٰۃ تو ہونی چاہیے نا؟ تو کیا 24 گھنٹوں میں آپ ایک آدھا گھنٹہ قرآن کو دے سکتے؟ نہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نہیں دو گے؟ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ نہیں دو گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ، میں نہیں دوں تو اللہ تعالیٰ میری آنکھیں واپس لے لے، تو لینے میں قادر ہے۔ میرے کان بند کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ میری زبان بندی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ یہ صلاحیت ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ واپس لیتا ہے۔ اس لیے آپ کے پاس جو ٹائم ہے، یہ جو روزے ہیں، یہ جو اوقات ہیں، یہ راتیں ہیں، اس میں غور کرو کہ میں اپنی صلاحیت استعمال کر رہا ہوں قرآن کے لیے نہیں۔ آنکھوں کی صلاحیت ہے، کانوں کی صلاحیت ہے، زبان کی صلاحیت ہے، ہاتھ کی صلاحیت ہے، لکھنے کی صلاحیت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، کیا آپ استعمال کریں گے؟ آگے کیا کہا؟ اس قرآن کو مضبوطی سے مل کر کے پکڑ لو، سارے مل کر کے۔ جب اس سارے تم مل کر پکڑو گے تو تمہارے اندر کفر کبادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، جب قرآن کو تم نے پکڑ لیا تو تمہارا دین بالکل شرک سے کیا ہو جائے گا؟ شرک کب ہوتا ہے؟ جب قرآن سمجھ میں نہیں آتا، پھر آپ کی شراکت داری کرتا ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ قرآن کے لیے یہ بھی صحیح نہیں ہے، صرف قرآن ہی صحیح ہے۔ صرف صحیح کون سا ہے؟ قرآن۔ اللہ کا کلام کون سا ہے؟ قرآن۔ اور کوئی ہے؟ یہی قرآن ہے۔ اس کے اندر جائیں، پھر اس کے اندر جا کر کے جہاں سمجھ میں نہیں آتا ہے، حدیثوں کو پڑھیں گے آپ، علماء کرام کے پاس جاؤ گے، مولویوں کے پاس جاؤ گے، جن کو سمجھ میں آتا ہے، آپ کو نہیں آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ قرآن ایسا بہترین کلام ہے کہ جو سمجھنے کے لیے آسان ہے، ہر ایک سمجھ سکتا ہے، انگریز سمجھ سکتا ہے، یہودی سمجھ سکتا ہے، سب سمجھ سکتے ہیں، لیکن کوئی دل کے اندر اس کو لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اندر یہ 4 خصوصیات پیدا ہو جائیں گی تو تم نے یہ کورس مکمل کر لیا، اولئک مع المؤمنین، تو تم کیا ہو گئے؟ ہاں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ان کو کوئی مددگار منافقوں کو نہیں ملے گا۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں تمہارا دوست ہوں۔ اب دیکھ وسوف، اور بہت جلد یؤتی دیا جائے گا اللہ کی طرف سے المؤمنین، ان مومنوں کو کیا دیا جائے گا؟ اجر، بدلہ عظیم، بہت بڑا۔ وہ کتنا بڑا بدلہ ہوگا تو صبر میں آپ نہیں لا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ اس صف میں داخل ہو گئے تو بہت جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نواز دے گا۔ یہ اللہ کا کیا ہے؟ وعدہ ہے۔ اس وعدے کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ یقین ہے؟ آج قرآن سے جڑ جاؤ گے، قرآن کی محفل میں بیٹھو گے، اور قرآن کی محفل ہوتی ہے ہمیں کہ نہیں ہوتی ہے؟ قرآن کا کوئی ہوتا ہے پروگرام، اس محفل میں بیٹھو، پھر خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ سورۃ فاتحہ روزانہ پڑھتے ہیں، کبھی غور کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے کہ میں سورۃ فاتحہ کیوں پڑھتا ہوں؟ وہ روزانہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ پھر ہر رکعت میں سورتیں آپ پڑھتے ہیں، کوئی سورہ اخلاص پڑھتا ہے، سورہ ناس پڑھتا ہے، سورہ فلق پڑھتا ہے،
کوئی اور سنت پڑھتا ہے، لیکن غور ہم نہیں کرتے ہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ آج کے بعد ہم کیا کریں گے؟ غور کریں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں میں اجر عظیم عطا کر دوں گا تو تم میرے بندے ہو، تم منافقت سے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کو سزا دینا نہیں چاہتا، میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں، میں اپنے بندوں کو کیوں تکلیف دوں؟ یہ تکلیف خود مانگ رہے ہیں، میں نے ان کو 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے مانگا ہے، یہ نہیں دے رہے ہیں، تو پھر آپ اور میں مجرم نہیں بن گئے؟ اگر 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ ہم قرآن کو نہیں دے رہے ہیں تو ہم مجرم نہیں ہیں؟ بولے نا یار ہے۔ آپ اگر کسی کام پہ روزانہ جاتے ہو اور آدھا گھنٹہ لیٹ ہوتے جا رہے ہو تو چوتھے دن کیا کہا جائے گا؟ آئندہ نہیں آنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میرے قرآن سے جڑ گئے تو پھر تو تم میرے ہو گئے، اور میرا قانون کیا ہے؟ ما یفعل، کیا پڑھی ہے، کیا پڑھی ہے اللہ کو بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا پڑھی ہے کہ تمہیں عذاب دے کر؟ اللہ کو کیا کوئی سکون ملے گا؟ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے کو سکون مل جائے، وہ کہہ رہے میں جنت میں دیکھ لوں ان کو۔ ان شکر پر، اگر تم کیا کرو، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، اب کیسے شکر گزار بنو گے؟ کہ تم نے توبہ کی تو تم اللہ کا شکر بجا لاؤ گے؟ تم نے اپنی اصلاح کی تو کس کا شکر بجا لاؤ گے؟ تم نے اللہ کے کلام سے اپنی دوستی قائم کی تو کس کے شکر بجا پاؤ گے؟ پھر تمہارا دین اللہ کے لیے خالص ہو گیا تو کس کا شکر ہوگا؟ اگر تم شکر گزار بن گئے تو اللہ کو پڑھی کیا ہے کہ تمہیں عذاب دے، وہ آمن تم، اور پھر تم ایمان لے آؤ اس میں، اور تم ایمان لاؤ، مومن بن جاؤ۔ پھر اللہ کو کیا پڑھی ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ اللہ تو کیا ہے؟ وکان اللہ ہو، اور اللہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے شاکرن، بہت قدردان، اس سے بڑا قدردان کون ہوگا؟ اس کا اگر تم مہمان بن جاؤ تو کتنی قدر و منزلت کرے گا؟ اس کے دوست بن جاؤ تو شیطانوں سے تمہیں کیا کر دے گا؟ اس کی دوستی کر کے دکھا دو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ وکان اللہ شاکر، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا قدردان ہے، اور کیا کرتا ہے؟ علیم، بہت علم والا ہے۔ وہ کس کے بارے میں علم رکھتا ہے؟ کہ واقعی اس نے توبہ کی، کہ توبہ دل سے کی ہے یا ایسے اوپر سے، اس نے اپنی اصلاح صحیح کی ہے یا نہیں کی، یہ کون جانتا ہے؟ تم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے تو کون جانتا ہے؟ اور جس نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، اس کو کون جانتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت تمہارے عمل کا قدردان بھی ہے اور تمہارے بارے میں بخوبی جانتا ہے۔ یہ آج کی آیات کی 4 آیات جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جو قرآن مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، میں ببانگ نحل یہ مسجد میں یا یونیورسٹی میں یا کالج میں کسی سے خوف نہیں کھاتا کہ جناب مجھے کوئی کہے گا تو نے یہ غلط پڑھ رہے ہو، تو میں کہوں غلط پڑھ رہا ہوں تو آپ پکڑ لیں، اب یہ قرآن پڑھا ہوگا، یہ ایک بھی نہیں پکڑتا، یہ قلم پورے کراچی شہر میں کے پیتے تک گیا ہوں، سب جگہ گیا ہوں، ایک قلم کوئی نہیں پکڑتا۔ یہ کیوں نہیں پکڑ رہے؟ یہ کیوں نہیں پکڑ رہے ہو؟ باقی کاموں میں آپ تیز ہوتے، فٹ بال میں تیز ہو، کرکٹ میں تیز ہو، اگر کوئی باہر کرکٹ کھیل رہا ہو آپ کرکٹ کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے؟ جن کو زیادہ باؤلنگ آتی ہے، جن کو زیادہ فیلڈنگ، وہ سب سے آگے ہوگا۔ تو یہ قرآن کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں مسلمان؟ کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں قرآن سے دور کر دیا شیطان نے، نفس نے۔ دعا کر کے جائیں گی، دعا حضرت دعا زیادہ کہ میں آپ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانتا، میں صرف یہ مانتا ہوں کہ آپ قرآن کے طالب علم بن جائیں، اور پتہ نہیں یہ چیز
آپ کو ایسی لگتی ہے کہ ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں یہ اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، اور شکر کرو اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے، شکر کرو یہاں بیٹھ گئے۔ اور یہ سبق جو آج میں نے پڑھایا ہے، کیا یہ آپ کو آگے اب رات بھر جو متکفین ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں اب، چھ متکفین تو یہی ہو، انہوں نے دیکھنا ہے کہ میں یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھتا رہا، وہ اگر رات بھر پڑھتے رہے تو یاد نہیں کر سکیں گے زبانی، پھر لوگوں کے سامنے جا کر بیان کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو تمہارا دل کیا ہو جائے گا؟ روشن ہو جائے گا، دماغ روشن ہو جائے گے، تمہارا سینہ روشن ہو جائے گا۔ تو اقبال کہتا ہے سینہ روشن ہو تو سوز سخن عین حیات، جب یہ دل قرآن سے منور روشن ہو جائے تمہاری ہر بات میں لوگوں کے لیے ایک حیات، ایک زندگی کا پیغام ہوگا، تمہارا جو لفظ دل سے نکلے گا وہ لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ حیات جاوید بنے گا۔ نہ ہو روشن، اگر یہ قرآن سے روشن نہیں ہے تو سخن دوام مرگ ایسا، تمہاری ہر بات میں لوگوں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے قرآن کو پڑھا کرو، سمجھا کرو، اور جتنے پڑھے لکھے ہو قرآن نہیں آتا ہے تمہاری پڑھائی لکھائی کس کام؟ میں اگر سول انجینئر ہو جاؤں، الیکٹریکل، مکینیکل، اور جناب پی ایچ ڈی کروں اور قرآن مجھے نہیں آ رہا ہے تو میری پی ایچ ڈی پہ لعنت نہ ہو۔ آپ کیا کر رہے ہیں مسلمان ہو کر کے؟ اس لیے اللہ کے واسطے قرآن کو اس مہینے میں ختم نہ کرو، سمجھ کر کے قرآن وہ کوشش کریں گے۔ تو آج کی کلاس میں نئے افراد کون ہیں ہمارے؟